الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، اس وقت ہمارے سامنے ہمارے دہگاؤں گاؤں کے ماضی سرپنچ جو بہت ساری خوبیوں اور اچھائیوں اور بھلائیوں کے مالک تھے، جس کو کسی شاعر نے کہا، شاعر نے، قسم خدا کی بہت خوبیاں تھی مرنے والے میں، قسم خدا کی بہت خوبیاں تھی مرنے والے میں. کسی دوسرے شاعر نے کہا داغے جدائی دے گئے، داغے جدائی دے گئے اور قبر میں جا کے سو گئے. جدائی کا داغ دے گئے اور قبر میں جا کے سو گئے. داغے جدائی دے گئے اور قبر میں جا کے سو گئے. اے خلیل اب تم ہی بتاؤ صبر کے سوا کیا کرا. جانے والے مرحوم جنت میں جا چکے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ذرا قرآن کی آیت کا ترجمہ سنو کہ مومن کی جب روح نکلتی ہے، گھر میں ہو
روڈ پر ہو کہیں بھی. قرآن میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها. جب تمہارے بدن کو مجھے موت دینا ہوتی ہے تو میں تمہاری روح کو، قرآن میں ہے اللہ نکالتا ہے. پورا مجمع زور سے بولو، روح کون نکالتا ہے؟ فرشتہ تو ذریعہ ہے. اللہ فرما رہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها. جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے تو روح اللہ ہی کھینچتے، حکم اللہ کا ہوتا ہے. کسی فرشتے کی ہمت نہیں کہ کوئی چلتے پھرتے کو اٹھا. تو موت کا وقت گھر پر ہو، گھر سے باہر ہو، کہیں بھی، اگر وہ کسی اچھے کام کے لیے نکلا ہے، دوستوں کو ملنے کے لیے بھی. یہ حدیث جو سنا رہا ہوں یاد رکھو، بخاری شریف اور مسلم شریف کی. اگر آدمی اپنے کسی رشتہ دار کو، یا صدیق کا لفظ حدیث میں، دوست کو ملنے کے لیے نکل رہا ہے تو نیکی کا کام تھا. تو پوچھتے ہیں فرشتے کیا آپ اس کے لیے کوئی ہدیہ لے کر جا رہے ہو؟ کہ میرے پاس اس وقت کوئی ہدیہ نہیں، ہم بیٹھ اٹھ کر اچھی بھلی باتیں کرتے ہیں. بس یہ حدیث کے الفاظ سنا، ہم آپس میں بیٹھ کر اچھی بھلی باتیں کرتے ہیں. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ شاید اللہ تمہاری اسی پر مغفرت فرمائے. رشتہ داروں کو ملنے جانا، دوستوں کو ملنے جانا جس میں اچھی بھلی باتیں ہوتی ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تو وہ موت بھی اللہ کے راہ میں شہادت کی موت. اچانک کی موت شہادت کی موت. نبیوں کے بعد، یہ یاد رکھنا، نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ موت کے معاملے میں شہیدوں کا درجہ. اس لیے قرآن میں ہے، یہ یاد رکھو جب بھی میں تاکید کروں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شریعت جس کے بارے میں یہ فتویٰ دے دے کہ یہ شہید ہے، شہید کا تم اسے میت نہ کرو. میں جب کوئی بات پوچھوں تو زور سے بولو. قرآن کہہ رہا ہے شہید ہو جائے اسے میت، ذرا زور سے بولو، نہ کرو. وہ شہید زندہ. ہمارے مرحوم الیاس بھائی کی جو موت جس حالت میں ہوئی، دوستوں کو ملنے جا رہا ہے جیسا ان کا روزانہ کا معمول. وہ اچھی بھلی بات کرتے تھے، ساتھ چائے پیتے تھے. بالکل صحیح حدیث کا مصداق ہے، فٹ بیٹھتی ہے یہ بات. اور آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میری تو 2-4 بار ملاقات ہوئی. آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ گاؤں میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیا. مدرسہ، اسکول، واٹر ورکس ہو، لوگوں کی خدمت ہو، بیوہ اور یتیموں کا معاملہ ہو، روڈ کا معاملہ. دوسری سب سے بڑی بھلائی آپ نے دیکھی ہوگی، مجھے جہاں تک یاد ہے جب بھی ملتے تھے خاص قسم کی ہنسی ان کے چہرے پہ ہوتی. ابھی بھی میں یاد کرتا ہوں، میں نے دین دنیا براڈ کاسٹ پر 5 منٹ کا وائس میسج بھیجا تھا، آپ کو ملا ہوگا. کئی جگہوں سے ابھی بھی میسج اندر پڑے ہیں، مرد کے، عورتوں کے. دین دنیا براڈ کاسٹ 60 ملکوں میں، 60 دیش کے. علماء نے مانگے کہ بھائی ہمیں ان کا فوٹو دیکھنا ہے. تو مولانا قاسم صاحب یہاں پڑھا چکے غالباً، انتھاریہ دارالعلوم میں تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے مگر آپ تازہ کرنے کے لیے فوٹو بھیج دیجیے، میں ضرور زیادہ سے زیادہ دعا کراؤں. کئی جگہ ان کے لیے ہاتھ اٹھے، میں نے میسج میں چھوڑا تھا اور لوگوں سے کہا تھا. کئی جگہوں پر باقاعدہ آج بھی دعا ہوگی اور کئی جگہوں پر دنیا بھر میں دعائیں. بہت خوبیاں تھیں مرنے والے، مگر اللہ کے فیصلے کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں. جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، کتنے صحابہ جو ہے نا اتنے بےتاب ہو گئے تھے، اتنے بےتاب کہ اگر اللہ کی طرف سے مدد نہ آتی ہوتی تو نہ معلوم صحابہ کیا کیا کر رہے تھے. اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غم تھا. ایک صحابی کھجور کے جھاڑ پہ کھجور توڑ رہے، کھجور توڑنے کا موسم تھا اور پورے مدینے میں خبر پھیلی تو کھیت میں بھی پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے. سنو کیسی محبت تھی.
اسی کھجور کے جھاڑ پر دونوں پاؤں سے ایسے پکڑے ہوئے جھاڑ کو اور توڑ رہے تھے. کسی صحابی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, تو ایسے ہاتھ کی, کیونکہ اگر ہاتھ چھوڑ دے تو گر جائے, اس طرح ہاتھ کی حدیث میں وہ دعا مانگی کہ اللہ جس آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دل کو چین اور آنکھوں کو سرور اور خوشی ملتی تھی, وہ نبی دنیا میں نہیں رہے. اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں سے میں دنیا کو دیکھوں, میں نیچے اتروں اس سے پہلے تو میری آنکھوں کا نور لے. چنانچہ نیچے آئے, اس حالت میں آئے کہ اللہ نے آنکھوں کا نور لے دیا. یہ اللہ سے محبت کی بات تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات تھی کہ جن آنکھوں سے دیکھ کر دل کو آنکھوں کو چین ملتا تھا, وہ نور دنیا سے چلا گیا. پھر دنیا کی کسی چیز کو دیکھنا بھی پسند نہیں. محبت کی بات. مرحوم الیاس بھائی میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی. آپ وہ فوٹو دیکھو جس میں وہ تقریر کر رہے ہیں, احمد بھائی پٹیل کا سائڈ پر فوٹو ہے, اس میں بھی وہ مسکرا رہے ہیں. میں آپ کے جلسے میں آیا تھا کہ مجھے لینے کے لیے باہر آئے, ابھی مجھے برابر یاد ہے, خاص قسم کی خوشی تھی چہرے پر, مسکراہٹ جو میں دیکھ رہا تھا. سب مل کر جمعے کی نماز میں آیا اور سب مل کر دل سے زور سے آمین کہو, اللہ ان سے پوری طرح خوش رہے. اور خوش تھے, اس میں کوئی شک نہیں. 8 بجے میرے ساتھ آن لائن تھے, 8 بجے, اور 8 بجے 10-15 منٹ بعد وہ قصہ پیش آیا. میں نے میرے موبائل میں دیکھا کہ 8 بجے میرے ساتھ آن لائن ہوئے, مگر مجھے نہیں خبر تھی کہ چند منٹوں کے بعد وہ اللہ کے گھر پہنچ جائے. تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ روح کھینچتے ہیں, مگر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, ہمارے ایمان کی کمزوری, ہمارے مرد ہوں یا ہماری عورتیں, موت کو ہم موت سمجھتے ہیں. قرآن نے کہا جو شہید ہو جائے, دوبارہ زور سے بولو سبق یاد ہو جائے, انہیں میت نہ کہو. قرآن میں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اللہ کیا فرق, بل احیاء. پہلے کہا مردار نہ کہو, میت نہ کہو, بلکہ وہ تو زندہ ہے اللہ کے بعد. ولکن لا تشعرون, تم کو خبر نہیں کہ وہ کیسی زندگی میں ہمارے پاس. ہمیں سکون دلا رہے ہیں کہ بھلے تم کو جدائی کا غم ہے, گھر والوں کو, بیوی کو, بچوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, بھائیوں کو, مگر اللہ فرما رہے تم ہمارا یہ پیغام خوشخبری سن کر اپنے دل میں صبر محسوس کر لو, وہ کڑوے گھٹ کو پی جاؤ. اور کیا خوشخبری تھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مومن کی اطمینان والی روح, ارجعی الی ربک. ہماری روح نکلتی ہے تو ڈائریکٹ اللہ ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے, اپنے رب کے پاس تو چلی جائے مومن کی روح. راضیۃ مرضیہ, خوشی خوشی, قرآن کہہ رہا خوشی خوشی, یہ پنجرے سے باہر نکل. فادخلی فی عبادی, اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائے جو تجھ سے پہلے گئے. وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. ذرا زور سے بولو, دھیمے سے نہیں. اللہ نے کہاں داخل ہونے کا حکم دیا, میری جنت میں. مومن مرنے کے بعد مرتا نہیں ہے, وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. اور جنت میں آپ کی بدن کے ساتھ یہاں نہیں جائے, مرنے کے بعد اس کی روح, اس کے بدن سے روح نکلے گی تو ہی روح جنت میں جائے. بدن مٹی سے بنا ہے تو مٹی کے حوالے کر دیتا, اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ روح اور بدن کو جمع کرے گا. اسی قبرستان میں جو ہماری مٹی پڑی ہے اس میں روح ڈالے گا. اور حدیث میں ہے جیسے یہاں برسات ہوتی ہے اور مردار زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں, قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ قیامت لانے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو ایک بارش برسائیں گے, اور وہ بارش کی برکت سے سارے مردے حدیث میں 1 سیکنڈ میں زندہ ہوں. وہاں بھی بارشوں کی طرح جیسے یہ بارش سے پوری زمین زندہ ہوتا ہے اور انسانوں کو زندگی ملتی. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور رحمتوں برکتوں کی بے حساب
جتنی ضرورت ہے اللہ اتنی بارش برساتا ہے. تو مومن مرتا نہیں، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. اب جو جدائی ہوئی ہے دنیا سے تو گھر والوں کو بھی غم ہوگا، بیوی کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتے داروں کو، گاؤں کے لوگوں کو، ساتھیوں کو، سب کو. ایسے موقع پر اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب جدائی ہوئی، غم ہوا، عذاب اللہ تمہیں علاج بدلا ہے تو جنت میں چلا. فرمایا دو چیزیں کرنا. دیکھو بھائی دہگام اور اطراف والوں، زور سے بولو، میں اللہ کا حکم سنانے کے لیے بار بار پوچھتا ہوں تاکہ سبق تازہ رہے. جدائی ہونے کے بعد کتنی چیزوں کا حکم دیا ہے؟ دو چیزیں. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک تو صبر کرو. صبر کہتے ہیں کڑوا گھونٹ پی جاؤ کہ اللہ جس میں راضی، بے شک بولو ہم بھی اس میں راضی. اسی کو کڑوا گھونٹ کہتے ہیں، کڑوا گھونٹ پینا. اسی کو کہتے ہیں صبر. پورا قرآن اٹھاؤ، صبر اور شکر یہ دو نعمتیں ہیں. اس کا قرآن میں مقابلہ کراؤ کہ صبر کی آیتیں کتنی اور شکر کی آیتیں کتنی، تو آپ کو قرآن میں صبر کی آیتیں زیادہ ملیں. شکر کی آیتیں 60 سے بھی کم، شکر کی آیتیں 60 سے بھی کم، اور صبر کی آیتیں 125 سے بھی زیادہ. یاد رکھو، سوچنے کی چیز ہے کہ نعمت پر شکر کرنا تو بہت آسان ہے. جاہل سے جاہل مسلمان کہے گا اللہ کی مہربانی ہے، شکر کرنا آسان ہے. غیر مسلم بھی کہے گا اوپر والے کی مہربانی ہے، شکر غیر مسلم بھی کر لیتا ہے. مگر صبر کرنا یہ صرف بے شک بولو زور سے، ذرا دھیمے سے مت بولو، زور سے بے شک بولو. صبر کرنا یہ صرف مومن کے دل گردے کا. غیر مسلم لوگ صبر نہیں کرتے اس لیے آتم ہتیا کرتے ہیں. بروچ نرمدا پہ جا کے دیکھو، ایس ایس سی کے ایگزام کے بعد پولیس نیٹ لگاتی ہے، اخباروں میں آتا ہے، میں خود پڑھتا ہوں جو پیپر آپ پڑھتے ہیں. غیر مسلم بچے جو ہے آتم ہتیا کرتے ہیں. آپ کو یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے مدرسوں میں بھی پریکشائیں ہوتی ہیں، بہت ڈینجر پریکشائیں ہوتی ہیں. وہاں کی چیکنگ دیکھو نا تو آپ کا دماغ چکر آ جائے. اب آؤ کبھی امتحان کے موقع پر پریکشا ہوتی، جب مدرسے میں آ کر دیکھو آپ، پہلے بیانات ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر سکھاتے ہیں. چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی دوست کو کسی سوال کا جواب پوچھنا یہ بھی چوری، اس کے بیانات ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ایگزام ہے جو بہت اسٹرکٹلی ایگزام ہوتی ہے، کبھی کوئی اتنا بھی پیپر لیک ہونے نہیں پاتا. ہمارے بچوں کے مدرسے کے گیٹ پر نام لکھے جاتے ہیں، عربی فرسٹ میں اتنے ناپاس، عربی سیکنڈ میں اتنے ناپاس، عربی تھرڈ میں اتنے ناپاس. ان کو دوسرے سال اسی سال میں بیٹھنا پڑتا ہے. مگر ہمارے مدرسوں کے بچوں کے بارے میں کبھی پیپر میں نہیں پڑھا ہوگا کہ کبھی آتم ہتیا کرتا. کیوں؟ شکر کی نعمت بھی پڑھتے ہیں اور بے شک بولو ذرا زور سے صبر بھی سیکھتے ہیں. صبر سیکھتے ہیں وہ، آئندہ سال محنت کر کے دوبارہ کامیاب ہو جائیں. ہم لوگ یہی مار کھاتے ہیں، اس لیے ہم دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ جو آپ کی اولادوں کے پاس یا آپ کے پاس بھی دینی تعلیم نہیں ہوگی، آپ فیل جاؤ، کامیاب نہیں ہو سکتے. لوگ آتم ہتیا کرتے ہیں. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سبق سکھلا رہے ہیں کہ مومن کو اللہ کی مدد چاہیے تو دو چیزوں سے اللہ کی مدد آئے گی، ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے. ذرا زور سے بولو، صبر کے ذریعے اور نماز. دو چیزوں سے اللہ کی مدد آئے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. الیاس بھائی کے گھر والے ہوں، ان کے بھائی ہوں، بہن ہوں، دوست ہو، احباب ہوں، میں ہوں، جن کو بھی جھٹکا لگا غم کا، جدائی کا، ان سب کو دو باتوں پر پابندی کرنا ہے. ایک صبر کرنا ہے اور یہ یقین کرنا ہے یہ دنیا تو فانی ہے، اللہ کے نبی نہ رہے تو ہم کیسے رہیں.
اللہ کے نبی نہ رہے تو ہم کیا کریں؟ وقت تو لکھا جا چکا ہے، اسی ٹائم پر دنیا سے جانا۔ اور آگے اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی، صبر اور نماز کا ذکر کیا، مگر نماز سے بھی زیادہ جو صبر کرتے ہیں ان لوگوں کی تعریف کی۔ ان اللہ مع الصابرین، ذرا پڑھو نا میرے ساتھ، ان اللہ، حالانکہ دو چیزیں ذکر کی ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے، ذرا سوچو۔ اور رب العالمین نے صبر کا بھی ذکر کیا اور نماز کا بھی ذکر کیا، یہ دو چیزوں سے اللہ کی مدد آئے گی، مگر صبر کرنے والوں کی اس میں بھی زیادہ تعریف کی، نمازی سے بھی زیادہ صبر کرنے والے، اس لیے اسپیشل آیت نازل فرمائے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ علماء بیٹھے پوچھ لو، قرآن میں ایک بھی جگہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شکر بھی نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر شکر سے زیادہ صبر پر بدلا، شکر سے زیادہ صبر پر ثواب زیادہ، کیونکہ شکر کرنے میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، صبر کرنے میں بھائی میرا شوہر چلا گیا، میرا والد چلے گئے، میرے ماموں چلے گئے، میرے پھپھڑ چلے گئے، میرے دوست احباب چلے گئے، میرے چچا چلے گئے، ہمارے گاؤں کے ایک شاندار آدمی چلے گئے، گاؤں نے ایک ہیرا کھو دیا، گاؤں نے ہیرا کھو دیا، اس کا احساس، اس کی جدائی کا غم، تو اللہ تعالیٰ نے ان صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے کہ غم پی جاؤ، ہم تمہیں قیامت کے دن جنت میں ساتھ ہم تمہیں رکھنے ہی والے ہیں، بولو انشاءاللہ۔ قرآن میں وَأَلْحَقْنَاهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جنت میں ہم تمہارے رشتہ داروں سے ہم تمہارا الحاق کرا دیں گے، یعنی جنت میں ہم تمہیں ساتھ کر دیں گے۔ جیسے میں اپنی بات بتاؤں، میں نے اپنے پردادا کو نہیں دیکھا، دادا کو دیکھا ہے، میری دادی بھی جوانی میں انتقال کر گئی تو میں نے دادی کو بھی نہیں دیکھا، دوسری دادا نے جوانی میں دوسری شادی کی تو میں نے دوسری دادی کو دیکھا، ان کی اولادوں کو بھی دیکھا، اگر میری سگی دادی میری پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ شان، وہ جو غم سوار ہوتا ہے نا، اور اس سے آگے جاؤ تو میرے دادا کے دادا کو بھی میں نے نہیں دیکھا، پر دادا کو تو دیکھا ہی نہیں، دادا کے والد کو، دادا کے دادا کو، میں نے میرے نانا کو دیکھا ہے، نانا کے والد کو، نانا کی امی کو، اوپر کی پوری پیڑھی کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ارے تم جن سے ملے ہیں دنیا میں ان کی بات چھوڑو، تمہاری پیڑھی میں جو پہلے انتقال کر گئے اور جن کو تبھی تم نے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں، بے شک بولو صحیح، بے شک بولو زور سے، اللہ فرما رہے ہم تمہیں جنت میں ساتھ کر۔ آگے چلو، تابعین، تابعین، صحابہ کرام، اور صحابہ کرام سے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب مل کر جواب دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اور آپ نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، بھائی بولو نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم تمہارا دیدار حوض کوثر پر ضرور کرا، قیامت نہ آئے تو دنیا ادھوری رہ جائے، دنیا کی داستان ہی ادھوری ہو جائے، قیامت ہوگی تبھی جا کر ہمارا مسئلہ پورا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرما رہے کہ جتنے مرحومین کو تم نے نہیں دیکھا ہے، نگر دادا، سگر دادا، تگر دادا، اوپر جتنے بھی جاؤ، ہم تمہاری سب سے ملاقات کریں، سب سے ملاقات کریں۔ قرآن میں جنت میں ہم تمہیں ساتھ دیتے ہیں۔ اب تو قیامت بہت قریب ہے، 20 کتابیں علماء کی مارکیٹ میں چھپ کے آ گئی، کیونکہ یہ ہمارا میدان ہے، ہم آپ کو بتلا سکتے ہیں۔ ابھی آپ الیکٹریشین یہ پنکھا بگڑ جائے اور کہو کہ مولانا آپ ذرا اس کو ریپیئر کر دو، وہ کام ہے جتنا چلتا ہوگا وہ بھی بگڑ جائے، گاڑی بگڑ گئی نا آپ مجھے کہو تو جتنی چلتی ہوگی وہ بھی بگڑ جائے، وہ جس کا کام ہے وہی کرے گا، الیکٹریشین کا کام، وہ میکینک کا کام۔ تو قیامت کی نشانیاں بتلانا اور کتنی کتابیں چھپ گئی اور کہاں کہاں چھپ رہی قیامت کے بارے میں، وہ کام علماء کرام کا، وہ آپ کا نہیں۔ 20 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کر آ گئی دجال کے بارے میں، عربی اور اردو میں، عرب علماء کی اور ہندوستان پاکستان کے علماء کی۔ یہ حضرات کہہ رہے 24، 25 اور 26 تک میں پورا اندازہ ہے کہ دجال نکل گیا، اور دجال نکل آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اترے۔ یہ جو قتل و عام ہو رہا ہے دیکھو نا، اپنا عام ہو رہا ہے، دنیا پر، امریکہ میں، جاپان میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں،
لوگ ایسے ہی ہوٹلوں میں گھستے ہیں اور دیکھا کہ 25 آدمی بیٹھے دھر 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 گولیاں سے مارتے، بے قصور انسان، اور ان سے پولیس پوچھی، کورٹ میں کیس چلا تو کیا ہماری قوم کے ان کے قوم کے آدمی نے مارا؟ دہشت نہیں مارا، تو وہ تو شرابی نے مارا، تو شرابی تھوڑا ہے۔ قتل عام ہو گیا، دیکھو نا قیامت کی نشانیوں میں ہے قتل و خون عام ہو جائے، ظلم بے حساب بڑھ جائے، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارے اور امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ دونوں مل کر ان کے پاس اتنے بڑے لشکر ہوں گے پوری دنیا میں کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دے، اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے اور توبہ کا دروازہ اس کے بعد بند ہو جائے۔ کتنی نشانیاں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربستان کی سرزمین جائے دانا نہیں اگتا تھا، وہ جب ہریالی ہریالی ہو جائے، جب وہاں سبزاری ہو جائے اور دانے اگنے لگے، اللہ اناج اگنے لگے، تو تم سمجھ جانا قیامت قریب۔ آپ جدہ سے مکہ دیکھو، مکہ سے مدینہ دیکھو، مدینہ سے جدہ دیکھو، سبزیاں غلہ اناج پکڑا، پوری ہریالی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی عربستان جہاں سے شرک کو مٹایا گیا تھا وہاں دوبارہ شرک داخل ہو جائے، سمجھ جانا قیامت قریب۔ ریاض میں، بریدہ میں، جدہ میں یہ عربستان کے بڑے بڑے بادشاہ مندر تعمیر کر رہے ہیں، بڑے بڑے مندر جو آپ کے ہندوستان میں بھی تھے، اور باقاعدہ اس کی اوپننگ میں جا رہے ہیں کہ ایسے ایسے حکمران آئیں گے عربستان میں جو اس کی مدد کریں۔ اسلام کا کام تو آپ کو نشانیاں بتلانا ہے، وہ غلط کرتے وہ کر رہے ہیں، مگر قیامت کی نشانیاں آئی کہ نہیں آئی وہ جب تک آئے گی نہیں پتہ کیسے چلے گا کہ قیامت آ رہی ہے؟ بھائی بولو نا، پتہ نہیں چلے گا نا، آ گئی تو پتہ چل رہا کہ یہ لوگ مندر تعمیر کر رہے ہیں جہاں ایک مندر نہیں تھا، جہاں سے پوری طرح شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے جب قیامت قریب ہے تو جنت بھی قریب ہے، اور جنت قریب ہے تو سارے اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت میں رہتے ہیں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں موت نہیں۔ قرآن میں فرمایا لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، وہی موت جو تمہیں دنیا میں آ گئی، اب تمہیں کوئی موت نہیں۔ حدیث میں ہے موت ایک جانور کی شکل میں لا کر اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، پھر موت موت ہی نہیں رہے گی، زندگی زندگی۔ مگر ہمارا ایمان کمزور ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم لوگ یہاں مرتے ہیں، ہمارا ایمان یہاں کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، اس پر ایمان کمزور ہے، اور اس پر ایمان کمزور کی وجہ سے بناؤ دنیا دنیا دنیا، ہائی پیسہ ہائی پیسہ، اور آخرت کی فکر بہت کم۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالیں دو آپ کو، یہ برسات کا موسم چل رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بے شک اللہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے، وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، قرآن کا آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور برسات کے پانی سے پوری مردار زمین کو زندہ کرتا ہے۔ فرمایا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ذرا زور سے بے شک بولو نے کیا ایمان کی بات کہی، جیسے اللہ مردار زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ سارے مردوں کو بھی قیامت کے دن بے شک بولو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن کہہ رہا کذالک، زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ گرمی کے زمانے میں کیسی مری ہوئی پڑی تھی، اور ایک برسات کے پانی سے ہم نے اس میں جان ڈال دی، اور دلہن کی طرح سجی سجائی کھیتیاں اور جو ہے جنت کی طرح معلوم ہونے لگی ایک برسات کے پانی سے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی دلیلیں دی، اس میں دو دلیل ذکر کر قرآن میں ہے کہ دنیا میں کبھی انسان ایک ہوتا ہے اور اپنی گولی سے 10 آدمی کو ایک ساتھ مار دیا۔ ابھی 15-20 دن میں امریکہ میں ہوٹل میں لوگ کھانا کھا رہے تھے، 15-20 آدمی کو آ کے گولی مار دی، سب مر گئے، وہ بے قصور آدمی۔ یہ بات قرآن سمجھائے گا آپ کو، دنیا کی کوئی کتاب نہیں سمجھائے گا۔ اللہ فرما رہے مارنے والا ایک، مرنے والے 15-20۔ دنیا کے بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا، جیسے ابھی وہ آدمی جیل میں ہے، ارے پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا، قرآن نے یہ بات کہی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں انسانوں کو قیامت کی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ انصاف کون کرے گا؟ دنیا کے بادشاہوں کے پاس انصاف کی طاقت ہی نہیں،
یہ بات قرآن میں سمجھائی گئی کہ جس نے 15 آدمی کو گولی ماری امریکہ، وہ جیل میں ہے، اگر اس کو پھانسی پر لٹکا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سوال پوچھا کہ تم نے 15 آدمیوں کے مارنے والے کو پھانسی دے دی تو اس کی ایک جان کے بدلے میں تم نے ایک جان ماری، دوسری 14 جان ماری تھی، بے شک بولو ذرا زور سے تو میں سمجھوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، دوسری جو 14 جان ماری اس کا حساب تو اس کے سر پر باقی ہے، اس سے پہلے تم نے اس کو پھانسی دے دی۔ سب مل کر زور سے بولو 14 کا حساب باقی ہے کہ نہیں؟ بھلے ہوئے جواب کرو ذرا زور سے، بے شک بولو، بولو باقی ہے نا؟ اللہ فرما رہے وہ 14 کو مارا، اس کا حساب کون دے گا؟ دنیا میں تو تم نے پھانسی پہ چلا دیا، اللہ فرما رہے اس کا حساب، اس کا کتاب، سب مل کر زور سے جواب دو، بے شک کے ذریعے کہ اللہ دوبارہ اس ظالم کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، اور 14 کیا 14,000 کو بھی مارا ہوگا، بے شک بولو زور سے، اللہ کے سوا کوئی حساب نہیں دے سکتا، اس لیے قیامت رکھ۔ یہ مثال اللہ نے قرآن میں سمجھائی۔ دوسری مثال دی اللہ تعالیٰ نے، مثال اشارے بھی دی، علماء نے اس کو کھول کر امت کو سمجھایا کہ یہ دہگام گاؤں کی مسجد، جامع مسجد، مدرسہ، واٹر ورکس، اسکول، اس میں دہگام گاؤں کے قبرستان میں جو مردے سوئے ہوئے ہیں ان میں الیاس بھائی کا مرحوم کا بھی پیسہ ہوتا، اسکول میں، مدرسے میں، واٹر ورکس میں، گاؤں کے جتنے مرحوم مرد اور عورتیں اندر دہگام قبرستان میں سوئے ان میں انہوں نے پرانی مسجد میں بھی پیسہ لگایا، نئی مسجد میں بھی پیسہ لگایا، اور اگر نئی مسجد میں پیسہ نہیں بھی لگایا ہے تو بنیاد چونکہ پرانی مسجد میں ان کی ڈالی تھی، لہٰذا بنیاد کی وجہ سے اس مسجد میں بھی زور سے بے شک بولو ان قرآنوں کا حساب اللہ ضرور دے، کہ پہلے بنیاد وہ انہوں نے ڈالی تھی۔ مدرسے میں پیسے دیے، آج وہاں تعلیم چالو ہے، مسجد میں نمازیں ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے، تعلیم کے حلقے لگ رہے ہیں، اعتکاف ہو رہا ہے، شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے۔ وہ پیسے لگانے والے جو پرانی مسجد لگانے والے وہ قبروں میں چلے گئے، آج بھی جگہ وہی ہے، اسی جگہ پر نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان مرحوموں کی نیکیاں ابھی پوری نہیں ہوئی، میں تو تم کہو تو آج جمعے کے بعد سارے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، مگر آج زندہ کر کے کیا کروں؟ ابھی تو ان کی نیکیاں چالو ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے، جمعہ پڑھ رہے، عید کی نمازیں پڑھ رہے، اعتکاف ہو رہا، شب قدر کی تلاش ہو رہی، تعلیم کے حلقے لگ رہے، علماء کے بیان، یہ سب ان کی نیکیاں ہیں جو چالو ہے، اور زور سے بے شک بولو قیامت تک چالو رہے۔ لہٰذا آج ان کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات قرآن میں ہے، اور ان کی نیکیاں تو پوری ہونے دو، ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن، لہٰذا سب مل کر زور سے بولو ایمان تازہ ہو جائے گا، سب مل کر زور سے بولو ان کو زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ بولو کون سے دن؟ قیامت۔ اسی طرح گنہگار شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، سینما تھیٹر کھولنے والے، ان کے گناہ بھی ابھی چالو ہے، چاہے وہ مر گئے ہو، اور ان کے گناہ قیامت تک چالو رہیں گے، لہٰذا ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت قیامت کے دن پڑے۔ اب وہ قیامت بہت قریب آ گئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہونا ہی ہونا ہے، اور زندگی کا حساب دینا۔ حدیث میں ہے کسی کی مسواک کی لکڑی جو وہاں وضو خانے پہ پڑی ہے نا، بغیر اجازت کے استعمال کر ڈالی، بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یار آج بھول گیا تو اس کی لکڑی توڑ ڈالتے تھے، چالو کر دیتے تھے، بسم اللہ فی سبیل اللہ ایسے ہی چالو کرتے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسی، یا پیچھے سے شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے۔ حدیث میں منع ہے، منع کہ اگر کسی کی مسواک کی لکڑی بھی بغیر اجازت کے استعمال کی ہے تو اللہ اس کا بھی حساب مانگے، قیامت ایسے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حلال روزی، اپنی چیزیں استعمال کرنے کی زور سے آمین جو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آسان کام نہیں، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، یہ دنیا تو سیمپل ہے، سیمپل، جیسے انجینئر بلڈنگ بنانے سے پہلے آپ کو صرف نمونہ بنا کر دیتا ہے، یہ دنیا صرف سیمپل ہے، اصل جنت تو وہاں ساتواں آسمان کی، وہ بالکل قریب آ، بالکل قریب۔ ننداسن میں مولانا عمر صاحب احمد آباد سے اوپر ننداسن سے جاتا ہے، ایسا عالم، ہنسنے والا عالم بھی دیکھا، آپ کا بھی پیٹ دکھا دے، اتنا ہنسا دے لوگ کو، اتنا، اب ان کی طبیعت ایک جاتی، اور بیکار نہیں ہنسا، ہنسنے کی چیزیں عادت، وہ
میری جو تقریر ہوتی ہے نا وہ میرے سامنے کچھ نہیں کہتے، اپنے دوستوں کے سامنے ہنسا رہے. میں قیامت کی نشانیوں پر بولوں نا، ابھی ہفتے پہلے میسج ہے اس میں، میسج ہے اس میں. ابھی یونین گئے ننداسن کے رہنے والے، بہت مزہ کیا، طبیعت ہے ان کی ہنسنے کی، تو معافی مانگی میرے پاس میسج ہے اندر کہ مولانا میں فلاں رات سویا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا کہ آپ ہمارے ننداسن آتے تھے تو قیامت کی نشانیوں پر ذکر کرتے تھے، میں دوستوں کے ساتھ ہنستا رہتا ہوں. تو میں یہ میسج آپ کو مسجد میں سے کر رہا ہوں. میں 3 دن اعتکاف میں بیٹھا ہوں نفل، اور پہلے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اور بعد میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. حالانکہ میرے دوستوں میں بے تکلف ہماری دوستی ہے. وہ کبھی دل میں رکھتے تھے مجھے کہانی کہ میں مسجد میں سے میسج کر رہا ہوں. میں نے پوری دنیا کو آسمان و زمین کے ساتھ مکانوں کے ساتھ ٹوٹتے ہوئے دیکھا. تب میں نے کان پکڑ دیا کہ اب دنیا جانے والی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں بتایا. وہ بڑا نورانی خواب تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری کائنات گئی، دنیا گئی، پوری دنیا کو ٹوٹتے ہوئے. تو میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے 3 دن اعتکاف نفل کہ اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے. مولانا خلیل صاحب بار بار یہاں پر سمجھاتے ہیں، ہم دوستوں میں مذاق کرتے تھے، مستی کرتے تھے. ابھی کی بات بتا رہا اور کہا اب آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں. میں نے کہا میں تو سب کو معاف کر دیا. میں کہا کوئی کچھ بھی کہے، مجھے یہ نیت ہے کہ مر جاؤں گا تب تک کہوں گا کہ قیامت قریب ہے. میں نے ایسا تھوڑی تھا فلاں تاریخ کو آ رہی بھائی بولو منصب نے بھی کہا. میں تو نشانیاں بتلا، یہ 4 نشانیاں ہو گئی، دھواں نکل گیا، 3 بڑے دھرتی کم ہو گئے. آپ کے سامنے ہوا پچھلے سال جس نے پورے یورپ کو ہلا دیا، 1 لاکھ آدمی کو مار کے پھینک دیا. 1 لاکھ پورے یورپ کا ایک سب سے بڑا مالدار آدمی تھا ترکی میں، پورے یورپ، وہ بھی اس جو ہے زلزلے میں شہید. دولت گئی، بچے گئے، سب گیا، کوئی نہیں سکتا. روزانہ میں آپ کو بار بار بتلاتا ہوں کہ جنت پر یقین مضبوط کرو، قیامت بہت زیادہ قریب ہے. 2 منٹ میں بات پوری کرتا ہوں. وہ مولانا نے توبہ کر، مولانا عمران صاحب ہے کاٹھیاواڑ میں بیراول. ایک بار ان کا بھی میسج آیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ دیوبند آئے، دارالعلوم دیوبند میں گھوم رہے اور میں بھی دیوبند آیا ہوں. اور اصل اور مغرب کے بیچ میں ہماری ملاقات ہوئی اور مغرب کی اذان ہونے کی تیاری تھی اور دیکھا کہ سورج پشچم سے نکلا. خواب میں کہا میں آپ کی باتوں کو دھیان میں نہیں لاتا تھا، عالم دین ہے. اور مجھے میسج کیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا کہ سورج پشچم سے نکالنے والا. ابھی آپ اخبار پڑھو، 15-20 دن پہلے گجرات متر اور سماچار دونوں میں تھا کہ ساودھان سوریہ 2037 نکروانی پوری تیاری. ہیڈ لائن میں لکھا ہے. یہ لوگ مشینریوں پر دیکھ رہے ہیں کہ 2037 میں اندازہ بتلا ہے وہ بھی کہ وہ جس رفتار سے پشچم کی دشا میں چل رہا ہے 2037 میں پوری طرح پشچم سے نکلنے کا چانس. اب آپ یہ بات کو قرآن سے ملا، یہ ان کا اندازہ ہے. جیسے میں آپ کو اندازہ کہتا ہوں 40-50 برس باقی اندازے کے حساب سے، تو ایک اندازہ آپ کو اور کم سال مان کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے 30-40 برس میں بھی آ جائے. یہ لوگ کہہ رہے 2037 میں سورج پشچم سے نکلنے کا پورا چانس، جس رفتار سے وہ پشچم کی دشا میں گیا. یہ لوگ چیتاونی لے رہے. اب وہ تو ایمان پر نہیں، وہ جو نظر آتا ہے وہی کہتے ہیں. اب آپ کو قرآن سے ملانا پڑے گا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جب سورج پشچم سے نکل جائے گا تو زور سے بولو، سب مل کر بولو توبہ کا دروازہ. جب کوئی معافی مانگے گا تو کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر. نہیں ہوگا، گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکل گئی اور کچھ نہیں. اللہ کے بندو جاگو. اب جو کرنے کا کام ہے، الیاس بھائی نے جو نیکیاں کی، بے حساب نیکیاں، ان کی قبر میں اللہ کی قسم اتنا نور ہوگا کہ میں اور آپ تو جان نہیں سکتے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. انہوں نے اتنی بڑی نیکیاں کی. ان کا ہنستا ہوا چہرہ، میں نے حدیث سنائی تھی، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. ہنستے ہوئے چہرے ملنا، اس کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری اسی پر بخشش کرے. یہ حدیث میں آیا. اس نے فرمایا کسی سے بھی ملو تو منہ چڑھایا مت پہ، جیسے دیویل بھی آؤ نہیں، ہنستے مسکراہٹ کے ساتھ
السلام یہ ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے، اب صبر کا حکم ہے، 125 آیتوں میں صبر کا حکم ہے۔ میں ان کی بیوی کو، بچوں کو، اور بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ان کے دوستوں کو، سارے گاؤں والوں کو کہتا ہوں کہ اس صبر کے کڑوے خون کو پی کر آپ ان کے لیے روزانہ تلاوت کریں۔ اللہ نے مال دیا ہو جس کو بھی، دوست احباب کو، وہ غریب علاقوں میں ان کے لیے پانی کا پمپ ڈلوا، یہ سب کے جاری ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ابو سلمہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے رسول ان کا انتقال ہوا، کیا کروں؟ اب ان کے نام کا کنواں کھدوا دو، فرمایا جانور پئیں گے، پرندے پئیں گے، انسان پئیں گے، مسلمان پئیں گے، تو ان کے لیے صدقے جاری ہے۔ کرنا چاہیے آدمی کو، اللہ نے دیا غریب علاقہ جہاں ضرورت ہے وہاں۔ مرحوم نے ہم لوگوں پر بہت احسان کیا، پورے گاؤں پر احسان کیا، پورے علاقے والوں پر احسان کیا۔ احمد آباد سے 2 دھارا سبھی کے میسج آئے، MLA ہیں عمران بھائی کھیڑا والا اور غیاث الدین بھائی، اتنا پیارا انسان چلا گیا، وہ آنے والے ہی آپ کے گھر۔ میں تو رات میسج دیکھا ہوں، انہوں نے بچہ پڑھا ہوگا کہ ودھان سبھا چالو ہے، نہیں تو ہم آج ہی آپ کے بیان میں پہنچ جاتے۔ بڑے بڑے لوگ ان کو یاد کریں، آخر کیوں؟ انہوں نے ایسی نیکیاں کی۔ موت تو ہر ایک کی لکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ مگر ہم جو موت کو یاد نہیں کرتے اس میں بڑا نقصان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو، بے شک بولو زور سے، اس سے اللہ عمر میں برکت عطا کرتا ہے۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان کمزور، ایمان پر، اور یہی چیز عالموں کے بیان میں ایمان مضبوط کیا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ میں یہی سکھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے، ایمان کتنا کمزور ہے، آپ کو برا لگے گا مگر میں ضرور کہوں گا، کیونکہ امت کی کمزوری، میری اکیلی کی نہیں، امت کی کمزوری۔ میت ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوا، جس گودڑے پر یا رضائی پر ہم مرحوم کو سلاتے ہیں، وہ گودڑا اور رضائی ہم گھر میں رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ باقی صاحب کو کہتے ہیں، باقی صاحب نے کہ جو مسجد میں وقف کر لیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ہم سب شامل ہو سکتے ہیں۔ اصل میں گودڑا وقف کرنے کی نیت نہیں، گودڑا وقف کرنا ہے تو نیا لا کے دو، نیا چادر، نیا گودڑا، نیا تکیہ مسجد کو وقف کرو۔ وہ اصل میں اس لیے دیتے ہیں کہ اب ہم بھی اس پر سوئیں گے نا تو ہم بھی مر جائیں۔ ایسا ہوتا تو سب سے پہلے ہم مر جاتے۔ جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو لوگ، ابھی لوگوں کے حالات ٹھیک ہوئے تو بیچارے گاڑیوں میں بلاتے ہیں، ابھی حالات ٹھیک ہوئے۔ بھروچ شہر میں اب میں کتنی جگہ، کانپور تک بھروچ ریلوے اسٹیشن اترتے تھے اور یہاں تک جو ہے گاڑی لینے آتے تھے، یہاں بھروچ سے کتنے سفر کی، اسکوٹر پر یا 4 ویلر پر، ڈائریکٹ گاڑی میں کبھی لوگوں کے حالت ٹھیک نہیں تھی۔ مولانا احمد اللہ صاحب راندیری، وہ تو پوری زندگی، اور شیخ اجمیری صاحب پوری زندگی ہم نے دیکھا ٹرینوں میں سفر کیا، جوانی پوری نکالنا، آخری بڑھاپے میں وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں۔ میں یاد کر رہا تھا حضرات کے سامنے، بس آپ ذرا صبر کرو کہ جانے والے جنت میں چلے، ہمارا ایمان کمزور ہے کہ وہ گودڑا گھر میں کیوں نہیں رکھتے؟ اصل میں آپ ڈرتے ہیں کہ اس سے موت آ جائے۔ میری والدہ کا انتقال ہوا 2 رمضان پہلے، میں نے گھر والوں کو اسٹرکٹلی کہہ دیا تھا کہ یہ گودڑا جس پر والدہ سوئی ہے اور جو اوڑھتی تھی اور وہ تکیہ، یہ رکھنا ہے، دینا ہی ہے تو نیا دے دو، تو نیا دے دیا۔ وہ گودڑے پر میں سوتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ چادر والدہ کی اوڑھتا ہوں، اس نیک اور نورانی عورت کی نیکیوں کا اثر اللہ تو میرے اندر ہوتا ہے۔ جو مسلمان اتنا ڈرتا ہے موت سے، ارے گودڑے سے ڈرتا ہے کہ اس سے موت آ جائے گی، وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے ہماری مجلسوں میں موت کے تذکرے نہیں ہوتے۔ موت کا تذکرہ نہیں کرو گے نا، اللہ آپ کے دل میں نور پیدا ہی نہیں کرے، کان کھول کے سن لو۔ اور اسی طرح قیامت کا ذکر اپنی مجلسوں میں ہونا چاہیے، قیامت کے ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبرستان بار بار جایا کرو، وہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے۔ سب مل کر بولو، اب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، سب مل کر بولو کہاں جانے کا حکم دیا ہے؟ قبرستان۔ اور وہاں بھی یہی کہا، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہو۔
موت، قبرستان، آخرت، اسی سے آخرت کی فکر کرتے. لہذا قبرستان جاؤ الیاس بھائی کی قبر پر، اپنے مرحومین کی قبروں پر بار بار جاؤ، اس سے آخرت کی فکر پیدا. تو جو مسلمان جو گودرے سے ڈرتا وہ موت سے کتنا ڈرتا؟ وہ تو آپ کو ایسے بیٹھے بیٹھے بھی اچھلتا، بیٹھے بیٹھے. انگلینڈ کا بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اسٹیفن، اچھا خاصا تندرست آدمی، بیٹھے بیٹھے روح قبض ہو. ڈاکٹر دیویان گھانی امریکہ 54 میں تھے، 16,500 آپریشن کیے ہارٹ کے. رات کو ان کو ہی اٹیک آیا، 2 گھنٹہ آپریشن چلا، روح پرواز کر دی. سبق لو، روح اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر جنت میں. ذرا زور سے انشاءاللہ بولو جنت کا تذکرہ، پھر ہمیں سب کو جنت میں داخل انشاءاللہ. پکا وعدہ. میں اور آپ وعدے کے خلاف کرتے ہیں، بے شک بولو اللہ وعدے کے خلاف کبھی. چند برس گنتی کے باقی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنا. خود بھی جاؤ جنت میں، جتنے لوگوں کو لے جانا ہو لے جاؤ، ساتھ دین کی محنت کرو، لے جاؤ لوگوں کو جنت میں لے جانا. غیر مسلموں کو بھی لے جاؤ، جتنا ہو سکے ایمان پھیلاؤ. اللہ کے بغیر کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنا چپ چاپ لوگوں کو جتنا جنت میں لے جانا ہو لے جاؤ. اب ٹائم نہیں رہا ہے، سورج پشچم سے نکل گیا، پھر کسی کو کلمہ پڑھاؤ گے کوئی کام نہیں. نیکی لکھی جائے گی مگر کام نہیں آئے. اور آپ بھی توبہ کرو گے کامیابی نہیں. اس لیے صبر کا حکم آیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسباب ختم ہو گئی مرحوم الیاس بھائی کے لیے. اللہ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے زکوٰۃ صدقات خیرات، ان کی گاؤں کے لیے محنتیں اور مخلوق خدا کی خدمت کے کام، دوستوں کے کام، غریب یتیم بیواؤں کے کام، بیوی بچوں کا جو خیال کر کے گئے، رشتے داروں کا خیال کر کے گئے اور جو نیکیاں کر کے گئے، سب مل کر زور سے دیکھو وضو کے ساتھ اس لیے تاکید کرتا ہوں، ان کے احسانات تھے مرحوم کے، سب مل کر آمین کہو. اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور آمین کہو. اللہ ان کی بیوی کو، بچوں کو، رشتے داروں کو زور سے آمین کہو. اللہ بہترین صبر جمیل عطا فرمائے. اور میں آپ گاؤں والوں کے لیے اور دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی موت سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.